میں شاہ ذوالفقار کوئٹہ اسٹوڈیو میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پرائم منسٹر میاں شہباز شریف 5 روزہ دورے پہ چائنا ہے اور یہ ان کا لاسٹ لیگ ہے جو انہوں نے 4-5 دن اپنا مصروف دن گزارا، 4 دن بہت مصروف دن گزارا اور کل انہوں نے پریزیڈنٹ شی سے ملاقات کی اور اپنے ہم منصب چائنیز پرائم منسٹر لی چانگ سے ملاقات کی انہوں نے۔ اس کے علاوہ بزنس کے لوگوں سے، اس کے علاوہ خود وزٹ کیا انہوں نے، ان کے ماڈرن نمونہ جو ان کا ایگریکلچر کا ہے ان ایریاز میں بھی گئے، جا کے انہوں نے دیکھا، ان انسٹیٹیوٹ میں دیکھا، خاص کر ایگریکلچر پہ بھی ان کا زور بھی ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ وہ چیزیں، وہ افواہیں دم توڑ گئیں، وہ افواہیں جو اینٹی سی پیک یا اینٹی پاک چائنا ریلیشنز کے جو دشمن تھے، جو رائیولز تھے، جو کرٹک تھے، ان کی یہ باتیں دم توڑ گئی ہیں کہ چائنا کولڈ شولڈر دے گا۔ بڑا اچھا استقبال ہوا، ایک گرم جوشی کا مظاہرہ کیا چائنیز لیڈرشپ نے۔ پھر بہت ناظرین ایک سب سے اچھی بات یہ ہے کہ چائنیز پریزیڈنٹ شی نے پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت، تجارت، اقتصادی مرکز کے طور پر جو کی ایفرٹس ہیں، اسٹریٹجک صلاحیت کو بروئے کار لانے کی، اس کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ یعنی اس میں تمام چیزیں، کمپوزٹ تمام چیز آ جاتا ہے اس میں کہ ہر اس ایفرٹ کی، پاکستان کی جو دہشت گردی کی ایک کاروائیاں ہیں، ایک ان کی جنگ ہے، اس میں بھی ان کو حمایت کا اعلان بھی کیا ہے اور آگے یہ تعاون بھی ان کے ساتھ جاری رہے گا۔ اپنے پینلسٹ کا تعارف کراتا چلوں۔ میرے پہلے پینلسٹ ہیں عطاء الرحمان صاحب۔ عطاء الرحمان صاحب ایک سینئر تجزیہ کار بھی ہیں۔ میرے دوسرے مہمان جو ابھی آتے ہی ہوں گے، عرفان سعید صاحب سینئر صحافی ہیں۔ ٹیلی فون لائن پر ہمیں نعیم کریم چودھری ٹریڈر بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں اور پاکستان مسلم لیگ کے رہنما بھی ہیں۔ میرے چوتھے مہمان ہوں گے ٹیلی فون لائن پر اسلام آباد سے ڈاکٹر فضل الرحمان۔ ڈاکٹر فضل الرحمان ایگزیکٹو چیف ہیں پاکستان کونسل آن چائنا۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ ان کا تجربہ کیسے، وہ تو چائنا آتے جاتے ہیں، کیسا ہے یہ دورہ رہا، کس طرح وہ دیکھتے ہیں ہماری جو ایک بحالی کی جو کوششیں ہیں پرائم منسٹر کی، اس میں کتنا مددگار ثابت ہوگا۔ آپ کو خوش آمدید عطاء الرحمان صاحب۔ عطاء الرحمان صاحب، ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ایک اقتصادی باتیں ہیں، ٹھیک ہیں، ایک جو میں نے جس طرح دیکھا، اگر آپ اس پہ کمنٹ کریں گے، اور ظاہر ہے ایک تو اقتصادی پہلو ہے، پھر اس کے بعد سفارتی پہلو ہے، پھر سیاسی پہلو ہے، اس کے بعد اقتصادی پہلو ہے۔ اس تمام حوالے سے اگر ہم دیکھیں، ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر کا اقتصادی، سفارتی اور تجارتی اور سیاسی طور پر کامیاب دورہ رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزادہ صاحب بہت مہربانی۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کو جو دورہ ہے چائنا کا، پیپل ریپبلک آف چائنا کا، اس کو ہم ہر حوالے سے کامیاب قرار دے سکتے ہیں اور اس کے لیے وجوہات ہیں۔ مثلا جس طرح، جیسے آپ نے خود ذکر کیا، جس طرح گرم جوشی کا مظاہرہ چائنیز لیڈرشپ کی طرف سے، چائنیز پریزیڈنٹ کی طرف سے، چائنیز پرائم منسٹر کی طرف سے، اور وہاں پہ جس طرح کی وزٹس، یعنی جو مختلف شہروں کے، اور پھر شہروں میں جو مختلف امپورٹنٹ جو جگہ تھی وہاں پہ جو وزٹس ہوئے، اور جس طرح کی ملاقاتیں ہوئی، 3 گھنٹے پریزیڈنٹ کے ساتھ ڈسکشن ہوئی، پرائم منسٹر کے ساتھ ڈسکشن ہوئی، پھر ایک خصوصی بینکویٹ کا اہتمام کیا گیا، اس میں مزید ڈسکشنز ہوئی، اور دونوں طرف سے جو وفود جو تھے اس کی سطح پہ بھی مذاکرات ہوئے۔ اب مثلا اگر ہم صرف 32 میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوئے جو کہ مختلف سیکٹر سے ہیں، اس میں ایگریکلچر سیکٹر بھی ہے، انڈسٹریل سیکٹر، روڈ انفراسٹرکچر ہے، یہ سارے سیکٹر اس میں موجود ہے۔ تو اس سے یعنی یہ 32 تو صرف ایم او یو سائن ہوئے۔ پھر سی پیک کے حوالے سے یہ ذکر ہوا کہ جو اس کا سیکنڈ فیز ہے، جو فرسٹ فیز ہے دیٹ واز اباؤٹ ارلی ہارویسٹ پروجیکٹس، تو وہ تو کافی حد تک کامیاب ہوئے اور اس کے جو یعنی جو نتائج جو ہیں، پازیٹیو نتائج جو ہیں، وہ اس وقت اس کو ہم نے دیکھ بھی لیا ہے اور انشاءاللہ اس میں مزید ترقی بھی آئے گی۔ جو پروجیکٹ چل رہے ہیں تو یہ بھی ڈیسائیڈ ہوا کہ اب جو نیکسٹ فیز ہے اس کو مزید ایکٹیویٹ کیا جائے گا اور اس میں نئے خصوصاً ابھی ایگریکلچر سیکٹر پہ بڑا فوکس یعنی نیکسٹ فیز میں کیا جا رہا ہے۔ اور پاکستان میں خیال ایگرو بیسڈ اس کی اکانومی ہے اور آپ کا شاید 90%
डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस पे इन्हिसार उसका एग्रीकल्चर पे। बिल्कुल, और शहजादा साहब ऐसे था जैसे फर्स्ट फेज में जो अर्ली हार्वेस्ट जो प्रोजेक्ट्स थे उसमें मसलन इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर था, क्योंकि पाकिस्तान की जो इब्तिदाई यानी जो इस वक्त अहम मसाइल जो है उसमें रेल और रोड नेटवर्क जो है उसमें अपग्रेडेशन की जरूरत है, और जो सीपैक के पहले मरहले में इस हवाले से काफी काम हुआ, काफी प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गए और उसके जो असरात जो है फ्रूट्स हैं उससे अभी मुस्तफीद भी हो रहे हैं। एनर्जी के हवाले से काफी प्रोजेक्ट जो हैं उन पे यानी वो इस वक्त अमल दरामद हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 60 बिलियन का जो प्रोजेक्ट था सीपैक का, उसका पहला फेज कंप्लीट। बिल्कुल, और देखिए अगर हम बलूचिस्तान के हवाले से बात करें, जो सीपैक का जो इंपॉर्टेंट जो अर्ली हार्वेस्ट जो प्रोजेक्ट्स थे उसमें तीसरा जो फोकस था वो बलूचिस्तान के हवाले से और खुसूसन गवादर के हवाले से था। इसको कहते हैं सिल्क रूट ऑफ द 21st सेंचुरी गवादर का। तो उसमें यानी गवादर के हवाले से जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, डीप सी पोर्ट है, वहां पे डिसैलिनेशन प्लांट है और कोई 300 मेगावाट का जो वहां पे जो प्लांट लगाया जा रहा है कोल से। अब ये सारे प्रोजेक्ट जो है ये तकरीबन तकमील के मराइल में, और जब ये इंशाल्लाह कंप्लीट होंगे तो इसके असर जरूर होंगे, तो इस दौरे को हर हवाले से हम कामयाब करार दे सकते हैं। तो सीपैक का तो हम कह सकते हैं कि सीपैक का जो पहला फेज है वो तो हो गया कंप्लीट, और उसमें एक और खुशखबरी जो है बलूचिस्तान वालों के लिए, जो प्राइम मिनिस्टर की अपनी एक दिलचस्पी का भी वो था कि जोब DI खान जोब जो ये है इसके लिए भी MOU साइन हुआ उसकी फिजिबिलिटी के लिए। तो एक बड़ा देरीना जो है वहां के अवाम का, बलूचिस्तान के अवाम का, डेर इस्माइल खान, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का था कि इस रूट को फाल बनाया जाए। तो इसका मतलब अब वो एक उनका देरीना एक मुतालबा भी तो पूरा हो गया। देखिए शहजादा साहब, आज से 10 साल पहले या इवन 5 साल पहले जब हम और आप यहाँ से बाय रोड इस्लामाबाद जाते थे तो 16 घंटे लगते थे। तो जब ये यानी वो भी सीपैक के मरहले में जो इस्लामाबाद और DI खान के दरमियान जो मोटरवे बना, अभी वो सफर 12 घंटे का हो गया। अब जब ये भी इंशाल्लाह ये मरहला जो है DI खान से जोब का, ये जब तकमील इसकी तकमील होगी तो यही सफर तकरीबन 10 घंटे में हो जाएगा। और वहां के लोग देखें जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, इससे हटकर मैं आपको रोकूंगा, नईम करीम साहब हमारे साथ लाइन पे है, लेकिन इससे हटकर आप ये देखें तिजारती उसके लिए भी लोग सफर तो जरूर करेंगे, लेकिन तिजारत के हवाले से भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूट है। अस्सलाम वालेकुम नईम करीम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद आपको, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। नईम करीम साहब, प्राइम मिनिस्टर का दौरा और उससे पहले भी एक काफी बहुत अच्छे, जब उनके जाने से पहले उनके फॉरेन मिनिस्ट्री से काफी बहुत अच्छे अल्फाज से उस दौरे का वो खैर मकदम कर रहे थे कि अब ये जब आएंगे, उनके अल्फाज में हम पहले सुनते थे शहद से मीठा, समंदरों से गहरा और हिमालय से ऊंचा। एक और लफ्ज का चाइनीज की तरफ से इजाफा हुआ है, माउंट टाई, जो मजहबी हवाले से उनका बहुत मुतबर्रिक मकाम है, वो पहाड़ है जिसका उन्होंने कहा कि उस तरह मुतबर्रिक है हमारा रिश्ता। कैसे देखते हैं इसको? जी बिस्मिल्लाह सर, बिल्कुल ये जो आप लफ्ज यूज कर रहे हैं ना, एक्चुअली किसी को जब इज्जत दी जाती है और रिस्पेक्ट दी जाती है तो इसके किस्म के अल्फाज यूज किए जाते हैं, और ये उस वक्त होता है जब एक कंफर्ट लेवल आपका डेवलप हो जाता है। अभी जो कंफर्ट लेवल इस गवर्नमेंट के साथ इनका डेवलप हुआ है, इससे पहले जब ये आते रहे इनके साथ डेवलप होता रहा, तो इसी बेस के ऊपर ये सारे प्रोजेक्ट्स भी आए आपके इलम में है। और बीच में कुछ अर्सा हमारा आपका पता है कि हम जरा डार्क मेरे बिल्कुल बैक अपना हमारा जो है ना ब्लैकआउट हुआ था। लेकिन अब ये जो दौरा था और इससे पहले जो आपको पता है कि सफारती हमारे मामला भी चलते रहे, उससे पहले कुछ टीमें भी आई और इन्हीं चीज़ों पे बातचीत होती रही, और उससे पहले आपको पता है UAE का दौरा, फिर सोनिया का दौरा, उसके बाद फिर कंटिन्यूटी के अंदर ये जो दौरा था, इसमें मेन जो ऑब्जेक्टिव थे वो तो वही था कि सीपैक का जो नेक्स्ट फेज है उसको को जो है अभी लॉन्च किया जाए। इसके अंदर पिछला जो हमारा वो रेलवे का प्रोजेक्ट है वो भी रुका हुआ है, आपको पता है, वो भी इसी के अंदर उन्होंने शामिल किया है कि इस टेन्योर में उसको खत्म करना है इन्होंने, जयमेलबंद जिसको कहते हैं। तो ये सारी चीजें अब फिर तीसरी चीज ये हुई कि जो टीम इनके साथ गई है, अब वो भी देखें कि उसके अंदर जो प्रोफेशनल्स हैं, जो अथॉरिटीज वो लेके गए हैं, तो ये बड़ा डिपेंड करता है कि आपके पास अथॉरिटी हो तो आप कोई काम कर सकते हैं। तो अब ये है कि एक फ्री हैंड इनको मिला है काम करने के लिए, और वो प्रोफेशनल की टीम है जो ये चीज़ों को समझती है, जिसको प्लानिंग को भी समझती है, डेवलपमेंट को भी समझती है, इम्प्लीमेंटेशन को भी समझती है। तो वो सारी चीज़ें मिलके जो है ना ये ट्रस्ट डेवलप हुआ है इनके साथ, चाइना के साथ।
اور ایک اتنا ایکسکلوسو 5-6 دن کا دورہ کرنا اور تھورلی اس کے اندر پھر ان کمپنیز کے ساتھ ملنا جو وہاں کے ٹاپ رینک کمپنیز ہیں انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ سی پیک تو البتہ آئے گا، اس کے اندر انویسٹمنٹ بھی آئے گی، اس کے اندر لون بھی ہوگا، اس کے اندر اور بھی بہت ساری کنڈیشنز ہوں گی، لیکن جو انویسٹمنٹ ہے، میں نے پچھلے پروگرام میں یہ کہا تھا، جو انویسٹمنٹ ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، جس کے اوپر مطلب دونوں بائی لیٹرل ہماری جو ہے بینیفٹ ہوں گے دونوں ملکوں کو، اور اسکل ڈیولپمنٹ ہے، امپلائمنٹ ہے، انفراسٹرکچر تو ایک پارٹ ہے نا اس کا جو پہلے بھی ڈیولپ ہوا، اور انشاءاللہ سی پیک کے اندر یہ بلوچستان بھی اسی میں التفاق انہوں نے رکھا ہے، جس بیچ میں ابھی میں بات سن رہا تھا، جو ہمارا زوب والا بیچ میں ایک پارٹ رہتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ اسی میں مکمل ہوگا۔ پھر یہ کہ پچھلے ٹرنیور میں 16 مہینے میں کچھ پروجیکٹ منسٹر صاحب نے شروع کیے تھے، یہ کراچی والا جو ایک روڈ تھا جو یہاں تک ہمارے پاس کچھ لاکھ اور چمن تک جانا تھا، وہ بھی رک گیا تھا، ابھی اس کو بھی یہ لنک کرنا چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ، کیونکہ بارڈر ٹریڈ ہے، تو بارڈر ٹریڈ کے حوالے سے یہ سی پیک کے اندر اس میں سے کچھ تھا اس پروجیکٹ کا وہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ وہ لنک کر رہا ہے ہمارے اسی روٹ کو جو چائنا جانا ہے ہمارا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک دوبارہ سے ہمیں ایک امید کی کرن نظر آئی ہے۔ جیسے ابھی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ کل دیکھا تھا کہ جی ریمیٹنس جو اس مہینے کی ہوئی ہیں ہماری، جو لوگ بھیجتے ہیں وہ ریکارڈ ہوئی ہیں، مطلب 3.2 بلین۔ میں یقین کریں مجھے فگر سن کے نا بڑا ایک تعجب ہو کہ ایک مہینے کی اگر یہ فگر ہیں ہم یہ کر سکتے ہیں تو ہم کتنا ریمیٹنس لا سکتے ہیں لوگوں کو۔ اس سے یہ ہو کہ لوگوں کو ٹرسٹ مل رہا ہے نا، جو لوگ باہر بیٹھے ہیں سعودیہ میں، باقی ملکوں میں، یو اے میں، جو مزدور ہیں یا کام کرنے والے جتنے بھی پروفیشنل ہیں، اب وہ ریمیٹنس بینک کے تھرو بھیجنا شروع ہو گئے، جو رک گئی تھی بیچ میں اسٹارٹ ہوئی تھی، پی ٹی اے کی گورنمنٹ آئی، بہت زیادہ ریمیٹنس اوپر گئی، اس کے بعد بالکل ڈراپ ہو گئی۔ تو ہمیں فورن بھی چاہیے، آپ کو پتہ ہے، اپنے آپ کو مینٹین کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ہمیں انویسٹمنٹ بھی چاہیے۔ تو نعیم کریم آپ ہمارے ساتھ رہیں، میں شریک گفتگو کرتا ہوں، ہمارے ساتھ جو مہمان اس وقت موجود ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیں ٹیلی فون پہ۔ عطاء الرحمان صاحب، ایک تاثر جو تھا، جس طرح میں نے اپنے اوپننگ ریمارکس میں کہا کہ دورہ پتہ نہیں کیا کولڈ شولڈر ملے گی، وہ کچھ نہیں ہوتا، ایسی جو ہے وہ ہے۔ آج الحمدللہ پاکستان کو ایک اہمیت، اس کی اہمیت کے مطابق وہاں گرم جوشی سے استقبال بھی ہوا۔ پریزیڈنٹ شی کے یہ الفاظ جو دنیا میں دوسری اکانومک آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی پاور بھی ہے اور ملٹری پاور بھی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کی سالمیت، آپ کی فرنٹیئر، سب کو جو ہے اس کو آپ کو ہمیشہ یہ ہمارا جو ہے وہ جاری رہے گا آپ کا، وہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ شہزادہ صاحب ایسے ہے، پریزیڈنٹ شی نے جس طرح بات کی، اگر ہم اس کو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں دیکھ لیں، پاکستان اور چائنا کی جو دوستی ہے وہ ٹائم ٹیسٹڈ ہے۔ مثلا 1949 میں جب چائنا کو آزادی ملی، پیپل ریپبلک آف چائنا، تو پاکستان پہلے 3 ممالک میں سے تھا جس نے چائنا کو ریکاگنائز کیا۔ پھر پی آئی اے فرسٹ انٹرنیشنل ایئر لائن تھا جس نے اپنی پروازیں شروع کی چائنا کے لیے۔ اور پھر اگر اس کے بعد ہم دیکھ لیں 1963 میں جو پاک چائنا بارڈر ایگریمنٹ جو ہے وہ ہوا، 1962 میں جو چائنا انڈیا جو لڑائی ہوئی اس میں پاکستان نے چائنا کو ہر حوالے سے سپورٹ کیا۔ اور اگر ہم کراکورم ہائی وے کی بات کر لیں، مثلا یہ دوستی کا ایک شاہکار ہے، پہاڑوں کو تراشتے ہوئے، پہاڑوں کو چیرتے ہوئے ایک ایسی شاہراہ بنائی گئی جسے ہمیں ناقابل یقین۔ تو اسی طرح اگر ہم اس کے علاوہ دیکھ لیں، مثلا چائنیز کے یہ آپ کے بولے چائنیز کے لیے تو یہ چیزیں بہت ہوئے ہیں، جو گوادر ایئرپورٹ میں انہوں نے جو بزنس سینٹر بنایا ہوا ہے، جس کو انہوں نے ایک فلور پر ہوٹل ہے، نیچے ان کے جو ہیں بزنس کے ان کے کانفرنسز ہال ہیں، سارا کچھ ہے، یہ وہیں بنا کے لا کر یہاں اسمبل کیا، یہاں سے اس کو جو ہے نا اس کو بنا کر سب کچھ جو 5 مہینے غالباً 6 مہینے کا تھا، اس کو 5 مہینے میں انہوں نے قلیل مدت میں کمپلیٹ بھی کیا۔ اور مثلا 1971 میں جب ہینری کسنجر کا ایک خفیہ دورہ جو تھا اس میں پاکستان کے ذریعے وہ چائنا کو ہوا، اور اس کے بعد رچرڈ نکسن جو امریکن پریزیڈنٹ، انہوں نے وہ تاریخی دورہ جب کیا چائنا کو، تو پاکستان کو اس میں رول تھا کہ چائنا اور یو ایس اے کے ڈپلومیٹک ریلیشن اسٹیبلش۔ بات کریں گے عرفان سعید کو شریک گفتگو کرتے ہیں آپ کو۔ عرفان سعید، ہم ابھی یہی بات کر رہے تھے، ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ چودھری نعیم کریم ہے۔ اس دورے کو آپ جو 4 دن کا ایک دورہ تھا، ضرور آپ بینگ اے جرنلسٹ آپ نے کس طرح اس کو دیکھا؟ کس طرح یہ دورہ جو ہے پاکستان کے لیے کیا ایک سنگ میل ثابت ہوگا؟ بہت شکریہ شاہ صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ
پرائم منسٹر کا جو دورہ ہے اور اپنی پوری ٹیم کے ساتھ جو اس وقت وہ چائنا میں موجود تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو اقتصادی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ یہ دورہ ہے، اور چائنا نے ہمیشہ ہی آپ کو جو برے وقت میں آپ کا دوست، آپ کا ہمسایہ رہا ہے، اس نے ہمیشہ برے وقت میں آپ کا ساتھ دیا، اور ابھی بھی جو پاکستان پہ جو فائنینشیل کرائسس چل رہے ہیں اس پہ جو فارن انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو ابھی جو ریسنٹلی جو پرائم منسٹر کے جو دورہ ہے چائنا میں، اور جہاں پہ جس طریقے سے گوادر کے حوالے سے، خاص طور پہ سی پیک کے حوالے سے ظفر علی شاہ صاحب جو ہمارے فارن سیکرٹری ہیں، اپنے سیکرٹری بحریہ ہے، انہوں نے جس طریقے سے جو گوادر کی اہمیت اور جو اسٹریٹجک جو اس وقت جو صورتحال ہے وہاں پہ اس کے حوالے سے جو ایک بریفنگ دی ہے، انویسٹرز کو بھی وہاں پہ کافی انگیج کیا ہے اس دورے کے دوران۔ انویسٹرز تو پرائم منسٹر کے ساتھ بھی گئے تھے، وہ بھی گئے، اور خاص طور پہ چائنیز جو وہاں پہ جو انویسٹرز ہیں وہ بھی انٹرسٹڈ ہے، چائنا کے جو انویسٹرز ہیں۔ میں نے بھی جو لاسٹ ایئر جو چائنا کا جو دورہ کیا تھا، تو آپ یقین کریں بہت سی اپرچونٹیز ہیں وہاں پہ، بلوچستان، پاکستان، اور خاص طور پہ ہماری جو برآمدات اور درآمدات کے حوالے سے جو ایک دوسرے کے ساتھ میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بڑی اچھی ایک ڈیولپ ہو رہی ہے، اور پاکستان کے لیے 80 کمپنیز کو ریپرزینٹ کرنے والے جو چائنا میں پرائم منسٹر کے ساتھ گئے۔ دیکھیں تو یہ بات ہے نا، وہاں پہ جس طریقے سے جو ہم نے ایک شہر کا دورہ کیا تو وہاں پہ جو ریکوائرمنٹ ان کی جو ہے پاکستانی جو مصنوعات کے حوالے سے جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں ہمارے جو انویسٹرز کو اس طرف راغب کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے گورنمنٹ کوششیں کر رہی ہے۔ اور یہ ریسنٹلی جو دورہ ہے اس سے بھی ہم دونوں ملکوں کے درمیان جو ایک ٹریڈ کا جو ایک ہمارے جو ایک دوستی کا ایک نیا ایک باب کھلنے جا رہا ہے، اور سی پیک کا جو کھل چکا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے حوالے سے بلوچستان اور پاکستان کے حوالے سے بہت اچھی خبریں آنے والی ہیں۔ اور جو ریسنٹلی جو آپ کا یو اے ای کے ساتھ جو ایک ریسنٹلی جو آپ کا پرائم منسٹر کا جو دورہ تھا اور وہاں سے جو انویسٹمنٹ کی جو اچھی خبریں آئی ہیں، اس طرح جو چائنا کے ساتھ ابھی ہمارے جو نئے دروازے کھلنے جا رہے ہیں سی پیک کے حوالے سے، جو ان کو تیز کرنے کی جو ضرورت ہے، مختلف شعبوں میں جو 32 MOUs اور ایگریمنٹ جو سائن، بڑی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو کرائسس ہے وہ کافی حد تک مددگار ثابت ہوگا، اور روزگار کے نئے مواقع ملیں گے۔ میں ان کو شریک گفتگو کرتا ہوں۔ چودھری نعیم کریم صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ جی بالکل میں لائن پہ۔ اچھا، یہ ایک بجٹ بھی آ رہا ہے، اور بجٹ سے پہلے بہت امپورٹنٹ ایک ایسے ملک کا جو ہمارا دیرینہ دوست بھی ہے اور اسٹریٹجک پارٹنر ہے اس تمام اس میں، پرائم منسٹر کی ایک بات تھی بار بار یہ کہ جو چائنیز ماڈل کی جو ترقی کا ماڈل ہے ہم اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ ہم اس کو فالو کریں۔ بجٹ بھی آ رہا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس دورے کے بعد جو ایشورنسز ملی ہیں، جو ایک ان سے انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، تو بجٹ بنانے میں کوئی آسانی ہوگی، اور آج کے حالات میں جتنا بہتر بجٹ ہو اس طرح پیش کیا جائے؟ سر دیکھیں، بجٹ کے حوالے سے میں بات یہ کروں گا کہ ہمیشہ سے جب سے پاکستان بنا ہے یا جب سے میں نے ہوش سنبھالا، ہم نے تو بجٹ کو خسارے کا بجٹ ہی دیکھا ہے، آپ کو پتا ہے۔ کوئی ایک علیحدہ ریزنز ہیں، کیونکہ وہ بجٹ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی لوکل ریسورسز کے اوپر، آپ کی انکم کے اوپر، آپ کی کلیکشنز کے اوپر، پھر اس کے اوپر بیس کر کے وہ بجٹ بنایا جاتا ہے، آپ کے ایکسپینڈیچر کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اب دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو آپ نے اگر بیلنس بجٹ دینا ہے، یا تو اپنے ایکسپینڈیچر کو آپ کم کر لیتے ہیں، یا پھر اپنے جو آپ کے ریکوریز ہیں یا جو آپ کی کلیکشنز ہیں ان کو بڑھا لیتے ہیں۔ تو بجٹ کے اوپر ایک امپیکٹ تو یہ ہے کہ آلریڈی انہوں نے جو سٹارٹ کیا ہوا 2 مہینے سے، جو ایک تو ٹیکسیشن کے اوپر تھوڑی سی انہوں نے کی، آپ کو بتایا پچھلے بھی پروگرام ہم نے بات کی تھی، جو یہ تاجران کے اوپر بھی ایک انہوں نے ٹیکس لگایا، تو کلیکشن جو ہے نا بڑھانے کی طرف لوگ جا رہے ہیں بجٹ کے لیے۔ اب یہ جو فارن انویسٹمنٹ ہے، نیچرلی اس کا ایک امپیکٹ تو آتا ہے، یہ ہے کہ ایک آپ کو ماحول ملتا ہے، ایک آپ کو ایٹماسفیئر ملتا ہے، ایک آپ کو فیلنگ آتی ہے کہ بالکل ملکی جو اقتصادی معاملات ہیں وہ بھی بہتری کی طرف جا رہے ہیں، معاشی طور پر بھی ملک جو ہے مستحکم ہو رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ بجٹ پر امپیکٹ ہے وہ لازمی آئے گا، ایسا نہیں کہ بجٹ پہ نہیں آئے گا، امپیکٹ آئے گا، کیونکہ اس میں جو پروجیکٹ ہیں اس میں بہت سارے پروجیکٹ ہوں گے جو آپ کی PSBT میں چلے جائیں گے مرکز کی طرف سے، اور وہ سی پیک بیس بھی ہوں گے اس کے اندر۔ تو وہ جو بوجھ جو آئے گا نا بجٹ کے اوپر PSBT پروجیکٹ کا، وہ تھوڑا سا کم ہو جائے گا۔ نعیم کریم صاحب یہ بتائیں کہ آپ خود ایک تاجر ہیں، آپ کافی عرصے سے آپ نے کافی ادوار بھی دیکھے ہیں مختلف حکومتوں کے، پرائم منسٹر کا یہ جو دورہ اور اتنے 32 آپ کے MOUs اور ایگریمنٹ سائن ہوئے مختلف شعبوں میں، ایگریکلچر میں، انڈسٹری میں، انرجی میں،
تو یہ کتنا حوصلہ افزا ہے، ایک کتنا بزنس پر امپیکٹ پڑے گا، جو پرائیویٹ جو سیکٹر ہے جو ایک کافی مدد کرتا ہے حکومت کی جو معاشی بحالی میں، تو کتنا ان میں کانفیڈنس آئے گا؟ سر دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم ایک نام لیتے ہیں اکثر ڈیبیٹس کے اندر، گیم چینجر، تو اب گیم چینجر اسی کو کہتے ہیں نا کہ گیم چینجر ہوتی ہے. اب ایک شعبہ نہیں ہے، ابھی اس میں دیکھیں سیکورٹی کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے، تجارتی جو ہمارے جو ٹریڈ ہے، امپورٹ ایکسپورٹ، اس پر بھی بات ہو رہی ہے، صنعت اور تجارت کی جو جدکاری جو تعاون ہے اس پہ بھی بات ہو رہی ہے. پھر سی پیک میں ایک نئی چیز آئی تھی، آپ کو پتا پچھلے دنوں انٹروڈیوس ہوئی تھی، تھرڈ پارٹی کی شراکت، ٹھیک ہے نا، وہ بھی ایک اس کے اندر ایڈیشن جس کے اوپر بات چیت وہاں پہ ہوئی ان کے درمیان کہ کسی تھرڈ پارٹی کو ایز اے انویسٹمنٹ جو ہے اس میں لیا جائے. وہ کوئی بھی ملک ہو سکتا ہے، کوئی بھی پارٹنر ہو سکتا ہے. پھر آپ کے جو انفراسٹرکچر جو شہروں کی تعمیر ہے، جس میں کاراتورم ہائی وے کی جو ہے ری الائنمنٹ کی ان میں شامل ہے، پھر اصلاحات ہیں، سائنس ہے، جتنے بھی یہ دیگر شعبے ہیں، ایگریکلچر کی بھی بات کر رہے ہیں کہ اس کو لیٹسٹ اس کے اوپر میں لے کے جانا ہے. روزگار، سب سے پہلی جو چیز ہمیں ملے گی وہ روزگار ملے گا لوگوں کو یہاں پہ، جو سب سے بڑی اس ٹائم ہماری پرابلم چل رہی ہے روزگار کی. تو سب سے پہلے تو ہم اس کی طرف جا سکیں گے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ جو ترقی ہے وہ اسی کے اوپر بیس کرے گی. اور آپ کی جو مہنگائی ہے، الٹیمیٹلی جو مہنگائی جس لیول پہ چلی گئی ہوئی ہے، کم سے کم 2017 تک ہی ہم واپس آ جائیں. یہاں 2017 سے نیچے تو چلے ہم شاید جا سکیں یا نہ جا سکیں، لیکن جہاں چھوڑا تھا 2017 پہ یا 16 پہ، کم سے کم وہاں تک ہم جانے کی ضرور کوشش کریں گے. جو ٹارگیٹ ہے ان کا، جو میاں نواز شریف کا بھی ٹارگیٹ ہے، میاں شہباز شریف کا بھی یہ ٹارگیٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا مل کے اس کا امپیکٹ جو ہے اس دورے کا اور اس کی انویسٹمنٹ کا اور ایم یوز کا، یہ سارا کے سارا جو ہے نا یہ اس ملک کی ترقی کے لیے بالکل پازیٹیو جو ہے نا ہمارے لیے سائن. تھینک یو، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. عطا الرحمن صاحب، یہی بلکہ آپ اپنے پوائنٹ کمپلیٹ کر لیں تو پھر میں عطا الرحمن صاحب کے پاس آتا ہوں کہ جو بات آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ظاہر ہے ایک کانفیڈنس آئے گا آپ کے ٹریڈرز اور بزنس کمیونٹی کے جو ہے ان کے لیے. یہ اس طرح کے دورے جو ہیں جہاں ایم اے یو سائن ہوتے ہیں، ایگریمنٹ سائن ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے لیے اپرچونٹی ڈھونڈتے ہیں کہ انویسٹر وہاں سے آئے گا یا ہم نے جا کر وہاں کون سا ایسا کام کرنا ہے جس سے جو ہے ہم پاکستان میں کچھ چیزیں لے کے آئیں یا یہاں سے جو ہے وہاں ایکسپورٹ کریں. شاہ صاحب، میں آپ سے بات ہی کر رہا تھا، شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے اس کا جو ایک انہوں نے ایکسپو سینٹر بنایا ہے چنگڈاؤ شہر میں، چائنا کا ایک بہت بڑا شہر ہے، جس کے اندر 9 ممالک نے اپنے پیویلین وہاں پہ لگائے ہوئے. اس میں پاکستان کا بھی پیویلین بڑا اہمیت کا حامل ہے. تو ہم نے وہاں وزٹ بھی کیا ہے، میں نے دیکھا بھی ہے، اور وہاں پہ جو چائنیز جو ضروریات ہے، ہمارا جو انویسٹر جو چائنا کے اندر انویسٹ کر سکتا ہے، کون کون سی پروڈکٹ چائنا کے اندر ضرورت ہے، ایک بڑی مارکیٹ ہے. وہ چائنا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. اگر آپ چائنا تک پہنچتے ہیں اور اس کا مطلب آپ نے پوری دنیا کے اندر جو اپنی جو پروڈکٹ ہے اس کو متعارف کرا دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے مواقع ہیں اس طرح کے دوروں سے، جو چائنیز انویسٹر پاکستان کے اندر جو انویسٹمنٹ لائیں گے اور ہمارے جو انویسٹر جو باہر جائیں گے چائنا کے خاص طور پر شہر میں. چائنا کی بہت بڑی ایک آبادی ہے، بہت بڑی آبادی ہے. اس کو اگر آپ نے صحیح معنوں میں کیپچر کیا، ہمارے انویسٹرز نے یا ہماری جو صنعتوں نے یا اپنی پروڈکٹ وہاں پہ پہنچائی، تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا ایک مارکیٹ ہمیں مل رہی ہے چائنا کی. تو اس کے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. اور پرائم منسٹر نے اسی لیے جو آپ نے ایگریمنٹ جو بتایا کہ 32 ایگریمنٹ جو ہوئے ہیں، تو اس میں تمام شعبوں میں جو انہوں نے جو کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی ضرورت ہے. اس وقت ہمارے پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے بہت اس وقت ضرورت ہے کہ ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں وہ اپنی مصنوعات کو تھوڑی سی اس کی مزید کوالٹی کو بہتر کر کے پوری دنیا تک اپنی پروڈکٹ کو پہنچا سکتے ہیں. اور چائنا آپ کی گیٹ ثابت ہو سکتا ہے، اس کے ذریعے ہی ہم دنیا تک اپنی چیزوں کو پہنچا سکتے ہیں. عطا الرحمن صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں کہ جس طرح میں نے کہا کہ تقریباً 80 to 90% ہماری پاپولیشن ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو ایگریکلچر پروڈکٹ ہے ان سے وابستہ ہے، یا خود بیچتے ہیں یا خود گرو کرتے ہیں یا وہ اس کو لائیو سٹاک. اور یہ اب ایک فگر ہے کہ 25% تقریباً جی ڈی پی جو ہے اس کو کنٹریبیوشن ہمارا ایگریکلچر کا ہے. لیکن بہت ہی حیرانگی کی بات ہے 2.5 ارب روپے جو ہے وہ یہ ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے. غریب کسان تو گورنمنٹ کی وہ ہے کہ جس کے پاس 12, 15, 20 ایکڑ ہے اس کو تو آپ سہولتیں دے دیں، چلو وہ دے دیں. وہ جن کے پاس 1000 ایکڑ ہے، جس کے پاس 500 ایکڑ ہے، جس کے پاس 10,000 ایکڑ ہے، 50,000، وہ تو اربوں میں لیتا ہے لیکن ٹیکس نہیں دیتا ہے. تو ایک تو یہ،
دوسرا یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو MOU سائن ہوا ہے ایگریکلچر پہ، ایک پرائم منسٹر میاں شہباز شریف نے بڑی تعریف کی ہے کہ جتنا تیزی سے ایگریکلچر نے ترقی کی ہے، ماڈرن ٹیکنالوجی، اس کو ماڈرنائز ہم نے کرنا ہے، تو کتنا استفادہ ہم کر سکتے ہیں اور پھر ہمارا جو ہے کس طرح جمپ کرے گا ہماری پروڈکشن؟ شہزادہ صاحب ایسا تھا جس کے پہلے ذکر ہوا کہ کچھ تو جو فیز 1 تھا سی پیک کا، اس میں جو ارلی ہارویسٹ پروجیکٹ تھے اس پہ تو بات ہو چکی. اب جو نیکسٹ فیز ہے اس میں فوکس جو ہے وہ ایگریکلچر کا ہے، اور جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب میاں صاحب نے اب وہاں وزٹ بھی کیا، جو ان کا ایگریکلچر جو انسٹیٹیوٹ ہے بڑے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا، وہاں بھی انہوں نے وزٹ کیا. اور پاکستان میں چونکہ یہ ایک آپ نے ذکر کیا کہ ہماری جو 25% ہے وہ GDP سے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے، لیکن اگر انڈائریکٹلی جو ہماری انڈسٹریل سیکٹر ہے وہ بھی تقریباً ایگریکلچر بیسڈ ہے، جو وہ ایگریکلچر ہی سے آتا ہے. تو اگر ہم اس کو بات کریں ہم 60% تک بھی بات کر سکتے ہیں اگر ہم انڈائریکٹ کو بھی لے لیں. تو اب جو چائنیز ماڈل ہے وہ بڑا سکسیسفل ہے. چائنیز مثلا جو اتنی بڑی پاپولیشن ہے وہاں پہ کبھی بھی خوراک کا کوئی ایشو نہیں آیا، یعنی جو تھرو آؤٹ اگر 1949 سے ہم ابھی تک بات کر لیں، انہوں نے اپنے نہ صرف یہ کہ اپنی آبادی کی جو خوراکی ضروریات ہے اس کو پورا کیا، بلکہ وہ اس کو ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. اور اب ہمارے چونکہ یہ چائنا ہمارا ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے، اور وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ a friend in need is a friend indeed. اور چائنا نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے. مثلا جو سی پیک کے پہلے مرحلے میں جو پاکستان کے ایشوز تھے اس کو بھی ریزالو کیا. اب جو نیکسٹ فیز ہے اس میں جو دیگر ایشوز ہے اس کو ریزالو کرنے کی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی. اور جیسا فرسٹ فیز سکسیسفل رہا، انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ دوسرا فیز بھی سکسیسفل رہے گا. اور یہ چونکہ جیسے پہلے ذکر ہوا کہ ایک ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈشپ ہے پاکستان اور چائنا کی، اور میں جب ایز اے اسٹوڈنٹ IR کو دیکھتا ہوں تو تقریباً پاکستان کی جو انٹرنیشنل ریلیشن کے حوالے سے جو پالیسی فارن پالیسی رہی ہے اس میں ایک نقطے پہ پاکستان میں جو بھی لیڈرشپ رہی ہے، اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، کوئی بھی لیڈرشپ ہو، اس نقطے پہ سب ایگری تھے کہ چائنا کے ساتھ تعلق فاسٹر کرنا ہے، اس کو مزید اسٹرینتھن کرنا ہے. اور اگر ہم ماؤ زے تنگ صاحب سے لے لیں اور پھر چو ان لائی، اس طرح اگر چائنیز لیڈرز، پھر ہم پاکستانی لیڈرز کی بات کر لیں، حسین شہید سہروردی نے پہلے پاکستانی وزیر اعظم جنہوں نے چائنا کا وزٹ کیا، پھر اس کے بعد جو مختلف ریجن پاکستان میں رہے تقریباً سب نے اس پہ فوکس کیا کہ چائنا کے ساتھ تعلقات جو اس کو بہتر بنایا جائے، اور چائنا کی طرف سے بھی اس کو ریسیپروکیٹ کیا گیا. تو اسی لیے یہ ایک ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈشپ ہے. اور اس ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈشپ میں مثلا پاکستان نے، چائنا نے ہمیشہ اس چیز کا بھی احساس کیا ہے کہ اگر ہم سی پیک سے پہلے بھی بات کر لیں، مثلا کراچی نیوکلیر پاور پلانٹ ہے چائنا کی مدد سے، یعنی اس کی تکمیل ہوئی. چشمہ جو ہمارے نیوکلیر پاور پلانٹ ہے وہ بھی سٹارٹ اس کا فرانس کے تعاون سے ہوا، لیکن اس کو کمپلیٹ چائنا ہی نے کیا. ابھی مثلا اگر ہم JF تھنڈر کی بات کر لیں، ٹینکس کی بات کر لیں، داسو میں آپ دیکھیں ہم کس قدر کی نگاہ سے، ہم اس کی قدر کی نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں. پرائم منسٹر نے جا کے ان کی فیملیز کے ساتھ بھی ادھر بھی جا کے ذکر کیا. اگر داسو پروجیکٹ وہ ہو رہا ہے تو چائنیز ہم اس کو کہہ دینا کہ وہ بھی تو شہدا ہیں کہ اپنی جان کا نذرانہ انہوں نے دیا، اس سے دہشت گردی کا نشانہ پڑے اور کام کر رہے تھے. بالکل. اور پاکستان کی ترقی کے دوران سینکڑوں چائنیز اور سینکڑوں پاکستانی شہید ہوئے. اسی طرح داسو میں پاکستانیز اور جو ہم بات کر رہے ہیں. اب دیکھیں جو اور باوجود اس کے کہ انہوں نے جو ہے وہ 5 ان کے وہ گئے، اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کمپلیٹ بھی کریں گے اور ہم پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں گے. وہ ان کو بھی احساس ہے کہ جو سی پیک ہے اور پاکستان چائنا جو ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈشپ ہے اس کے بڑے دشمن بھی ہیں، تو وہ تو ہر اربہ آزمائیں گے اور وہ کر بھی رہے کہ اس دوستی کو نقصان پہنچایا جائے. لیکن اس دورے سے، میاں صاحب کے اس دورے سے وہ جو خدشات ہیں وہ بھی ختم ہوئے، اور یہ چیز ثابت ہو گئی کہ یہ جو ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈشپ ہے پاکستان اور چائنا کی، اس کو کوئی بھی ایکٹر ہو، کوئی بھی ایلیمنٹ وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. عرفان سعید صاحب، ابھی عطاء رحمان صاحب جب یہ کہہ رہے تھے، اور خاص کر بہت ہی اچھی ایک سوچ ہے پرائم منسٹر کی. پہلے تو یہ تھا کہ کہیں سے پیسے آ جائیں، گرانٹ کی صورت میں آ جائے، کوئی مدد کر دے، سارا کچھ ہے. اب چائنیز جو لیڈرشپ ہے وہ کہتی ہے کہ ہم پاکستان کو ہر طریقے سے مدد کریں گے انویسٹمنٹ کے تھرو. یعنی آپ کسی بندے کو انویسٹمنٹ وہاں لے آئیں، اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا. تو پاکستان اگر اس سوچ کے ساتھ فورن انویسٹمنٹ بھی آتی ہے دوست ممالک سے، SIFC نے بڑا ایک رول ہے اس کا،
اور اس دفعہ آرمی چیف بھی پرائم منسٹر کے ساتھ اس ڈیلیگیشن میں شامل تھے. تو میرے خیال میں یہ اچھی بات نہیں ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ یہ سوچ لگاتے رہیں کہ یہاں سے پیسے آ جائیں, یہاں سے کوئی قرضہ آ گیا پھر کہ آپ جا رہے ہیں خود انحصاری کی طرف. دیکھیں شاہ صاحب, ماضی میں اگر دیکھا جائے تو ہم نے ہمیشہ انہی چیزوں پہ انحصار کیا کہ جب بھی مشکل حالات ہوئے تو کوئی ملک ہمیں ایڈ دے دے, کس طریقے سے ہمیں کوئی تو ریلیف مل جائے تاکہ ہم وہ ٹائم, تھوڑا سا جو ٹائم ہے وہ اس کو پاس کر لیں, اس کو گزار لیں. آگے آنے والے ہوں گے وہ خود اس چیزوں کو سنبھالیں. تو یہ ایک نئی سوچ جو ڈیولپ ہوئی ہے اور پاکستان اور چائنا کے درمیان, خاص طور پہ جو یو اے کا, جو میں جس طرح پہلے ذکر کیا یو اے کا جو دورہ تھا اس میں جو انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی, ہمیں اس وقت فارن انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے ملک کی معاشی مشکلات کو دور کرنے کے لیے اس وقت ہمیں ضرورت ہے ایسے مستحکم پروجیکٹس لانے کے لیے جس سے ہمارے لوگوں کے روزگار کے مواقع بھی ملیں, جس سے ہماری انڈسٹری بھی ترقی کرے, جس سے جو فارن انویسٹمنٹ اگر آتی ہے تو وہ بھی اپنا یہاں پہ اپرچونٹیز حاصل کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی سوچ ہے اور اس کے دورست نتائج ہوں گے. بلوچستان ہو, پاکستان ہو, اس وقت آپ کے پاس بڑے اچھے مواقع ہیں. سی پیک آپ کے پاس ایک اس وقت گولڈن چانس ہے پاکستان کے پاس. میں سمجھتا ہوں جس کی وجہ سے پوری دنیا کی نظریں اس وقت لگی ہوئی ہیں. بات جس طرح رحمان صاحب نے بات کی کہ اس وقت جو ہمارے جو دشمن ہیں وہ بھی اس وقت نظریں گاڑے ہوئے, اور آپ دیکھیں جب بھی کوئی اس قسم کا موقع آتا ہے بلوچستان میں, پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دی جاتی ہے, اور اس کا سب کو پتا چل گیا ہے کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں. ہمارے دشمن جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے, اب پرائم منسٹر کا دورہ تھا, دشمنوں کی کوشش ہوگی کہ کسی نہ کسی طریقے سے بلوچستان میں ایسے حالات پیدا کیجیے, پاکستان میں ایسے, تاکہ جو فارن انویسٹمنٹ آنی ہے وہ لوگ تھوڑا سا گھبرا جائیں. لیکن خدا کا شکر ہے ہماری فورسز, ہمارے جو لوگ, ہمارے جو اب تمام چیزوں کو سمجھ چکے ہیں. حکومت ویجیلنس ہے. اس وقت ہمیں ضرورت ہے آپس میں اعتماد پیدا کرنے کی, سیاسی صورتحال کو بہتر کرنے کی اور لوگوں کے اندر اعتماد بحال کرنے کی. میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہے, میں آپ کو روکوں گا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید اور تھینک یو ویری مچ, آپ نے ٹائم نکالا. ڈاکٹر صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ 4-5 روزہ دورہ جو ہے پرائم منسٹر کا, بالکل ابھی کنکلوڈ ہونے کو ہے, اور ان کی چائنیز لیڈرشپ سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں, اور آپ وقتاً فوقتاً چائنا جاتے بھی ہیں, اور ایک چائنا جو کونسل ہے, پاکستان کونسل آن چائنا, اس کو آپ ہیڈ کرتے ہیں. اس دورے کو کتنا آپ کامیاب دیکھتے ہیں؟ جی یہ ایک تو بہت ہی اہم وقت کے اوپر یہ دورہ ہوا ہے, اور دوسرے اس دورے کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ گئی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کو اشد ضرورت ہے کہ اس سی پیک کو جو ہے وہ آگے بڑھائے. اور پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے وہ اپنا ریزالو شو کیا ہے کہ وہ جو سیکنڈ فیز ہے سی پیک کا, اس کو جو ہے وہ ایک خاص سپیڈ کے اوپر آگے لے کر چلیں گے اور اس کی امپلیمنٹیشن کو جو ہے وہ یقینی بنائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو فیز 2 کے اندر جو نئے ایریاز جو ہیں جو انٹروڈیوس ہو رہے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ بھرپور توجہ دی جائے گی. تو میرے خیال میں جس طریقے سے ایم او یو سائن ہوئے ہیں, جس طریقے سے جو ہے چین نے پاکستان کا ساتھ دینے کا اعادہ کیا ہے, جس طریقے سے جو ہے چین کی حکومت جو ہے وہ پاکستان کو اکنامک ریکوری کے لیے سپورٹ کرنا چاہ رہی ہے, تو میرے نزدیک جو ہے یہ انتہائی اہم دورہ ہے اور اس کے جو نتائج ہیں وہ دور رس ثابت ہوں گے. ڈاکٹر صاحب میں بھی اپنے ایک پارٹیسپینٹ سے بھی یہی سوال کر رہا تھا, یہ سوال میرا آپ سے بھی ہے کہ ہم پہلے انحصار کرتے تھے قرضوں پر, گرانٹ پر, کوئی ہیلپ آ جائے, فائنینشیل اسسٹنس آ جائے. اب جو پرائم منسٹر کا ایک یہ ویژن ہے کہ ہم, اور چینی قیادت نے کہا ہے کہ ہم بالکل سپورٹ کریں گے, فائنینشلی ہم سپورٹ کریں گے تھرو انویسٹمنٹ, یعنی ہم خود انحصاری کی طرف جو ہے ایک ہماری نیت ہے اور ویژن ہے کہ ہم خود انحصاری کی طرف جائیں. جی یقیناً دیکھیں انویسٹمنٹ سے جو ہے آپ کے اوور آل پروڈکٹیوٹی جو ہے اس میں اضافہ ہوگا. جب پروڈکٹیوٹی بڑھے گی تو آپ کی ایکسپورٹیبل گڈز جو ہیں وہ ان کے جو والیوم ہے وہ انکریز ہوگا اور اب فورن ایکسچینج جو ہے وہ ارن کرنے کے قابل ہوگا. ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے جو پاور ٹیرف ہے وہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ ہماری انڈسٹری جو ہے وہ کمپیٹیٹو نہیں رہی انٹرنیشنل مارکیٹ میں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بزنس مین کو, انویسٹرز کو جو ہے وہ اسپیشل انسینٹیوز دے, اور خاص طور پہ پاور ٹیرفز جو ہے ان کے لیے اسپیشل کنسیشنل ہوں تاکہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکیں اور پاکستان کے لیے جو ہے فورن ایکسچینج ارن کر سکیں.
ڈاکٹر صاحب جن شعبوں میں خاص کر ایگریکلچر میں انرجی انڈسٹری روڈ انفراسٹرکچر ان میں مائننگ ان میں جو ایگریمنٹ ہوئے ہیں یا ایم او یو سائن ہوئے ہیں کتنا آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے کتنا پاکستانی بزنس مین کے پاکستان کے لوگوں کو کتنا فائدہ ہوگا کہ وہ آ کر بہت سی ایسے جو انڈسٹریلسٹ ہیں آپ کے چائنیز وہ یا کمپنیز آ کر یہاں انویسٹمنٹ کریں گے ایک ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی بھی ہوگی تو کتنا آپ فائدہ دیکھتے ہیں پاکستان کو پاکستان کے ان انڈسٹریلسٹ کو اور خاص کر ٹریڈرز کو؟ دیکھیں چائنا کی جو مائننگ انڈسٹری ہے وہ بہت زیادہ ایڈوانسڈ ہے، ان کی ٹیکنالوجی مائننگ کے اندر بہت زیادہ ایڈوانس ہے، اور اسی طرح سے ایگریکلچر کے اندر بھی جو ان کے جو ٹیکنالوجیکلی دے آر ویری ایڈوانس، اور جو ایگریکلچرل مشینری اکوپمنٹ اسپیشل سیڈز پروڈکشن اس سب میں وہ دنیا میں جو ہے وہ بہت آگے ہیں، تو ان کی اس جو ٹیکنیکل نو ہاؤ ہے وہ پاکستان میں جب ٹرانسفر ہوگی تو یقیناً پاکستان کے جو ان کے کاؤنٹر پارٹ ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں گے، تو یہ ہمارے لیے جو ہے ایک انتہائی اچھی اپرچونٹی جو ہے وہ کریٹ ہو رہی ہے، اور اس کو ہمیں بہت سیریسلی جو ہے لینا چاہیے، اور تمام وہ فیسلٹیز جو ہمارے بزنس مین کو ریکوائرڈ ہیں اور جو چائنیز انویسٹرز کو ریکوائرڈ ہیں وہ ہمیں فلفل کرنی چاہیے، پوری کرنی چاہیے، تاکہ اس کام کو جو ہے ایک خاص سپیڈ کے ساتھ، کیونکہ یہ وہ شعبہ جات ہیں جس کے اندر کہ ہم بہت تیزی سے پروفٹ کما سکتے ہیں، اس میں بہت زیادہ ہمیں لانگ ٹرم جو ہے وہ ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، تھینک یو، آپ نے ٹائم نکالا۔ آپ کمپلیٹ کر لیں اپنی بات۔ بالکل ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی، مائننگ کے شعبے میں جس طرح انہوں نے بات کی ہے کہ مقصد ہمارے بلوچستان میں مائننگ کا شعبہ جو ہے آج بھی اگر آپ ٹیکنالوجی دیکھیں تو ہم تقریباً 100 سال پرانی ٹیکنالوجی پہ ہی آج بھی انحصار کیے ہوئے، تو مائننگ کے شعبے کو جس طریقے سے چائنا نے ڈیولپ کیا ہے، اگر اس شعبے میں یہاں پہ چائنیز انویسٹرز آتے ہیں اور مائننگ کے شعبے میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جدید مشینری آئے گی، جدید اکوپمنٹ آئیں گے، تو اس سے ہماری جو یہ مائننگ انڈسٹری ہے بڑی بوسٹ ہوگی۔ ابھی تک ہمارے ایسے ایریاز ہیں جہاں ہم نے ٹچ نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت ہے ایک اعتماد کی، لوگوں کو اعتماد میں لینے کی، اور اس طریقے سے جو انویسٹرز آتے ہیں ان کو ایک ایسا ماحول فراہم کیا جائے تاکہ وہ پرامن ماحول میں اور اچھے انوائرمنٹ میں آ کے بلوچستان میں آ کے اپنی انویسٹمنٹ کریں۔ عطاء الرحمان صاحب، ایک بھی ہے اور آپ پڑھتے بھی ہیں کافی اس کو، ہم ذکر کر رہے تھے جو پرائم منسٹر ابھی گئے ہیں، انہوں نے شیشان جو شہر ہے وہاں گئے، اور ان کے جو پہلے ایمپرر ہیں، چائنیز ہسٹری کا جو پہلا ایمپرر ہے شی شانگ وانگ، جو 259 بی سی سے 210 بی سی تک وہ رہے، 13 سال کی عمر میں وہ ایمپرر بنے، انہوں نے اپنی لیے ایک موزیلیم بنایا اور انہوں نے اپنے ٹامب ادھر بنایا اور اس کو زمین کے نیچے وہ مٹی کے نیچے دفن کیا۔ اس میں کو ان کا یہ خیال تھا کہ ہم جس طرح ادھر میں عیش عشرت کی زندگی گزار رہا ہوں، میں وہاں بھی ہیئر آفٹر جو ہے اس کے بعد بھی گزاروں گا۔ کوئی 8000 جو ہے وہ وارئرز اس نے جو ہے اپنے ساتھ جو موزیلیم کے آس پاس جو ہیں وہ دفن کیے کہ یہ میری حفاظت کرتے رہیں گے۔ اب ان کو کہتے ہیں کہ ٹیرا کوٹا وارئرز۔ پرائم منسٹر گئے اور پرائم منسٹر نے جا کر وہاں اعادہ کیا کہ اس طرح تاریخی ورثہ جو ہے، جو قومیں جو ہیں اپنی تاریخی ورثے کو جو ہے وہ پرزرو کرتے ہیں تو وہ زندہ بھی رہتی ہیں تاریخ میں۔ پرائم منسٹر نے بھی اعادہ کیا کہ ہمارے ہاں بھی جو تاریخی ورثہ ہے اس کو بھی ہم پرزرو کریں گے اور ٹورزم کے لیے کھول دیں گے، اور یہ بہت بڑا یہ جو ان کا مقبرہ ہے شی شانگ وانگ کا، یہ یہاں جو ہے وہ بہت ہی وزٹرز کا باقاعدہ جو ہے وہ پورا سال جو ہے ہجوم ہوتا ہے۔ شہزادہ صاحب، جس طرح چائنیز جو ہمارے پاس یعنی ایک ماڈل ہے اور جس طرح اس کو ہمیں امیٹیٹ یعنی اس کو فالو کرنا چاہیے، ان کی جو ترقی ہے اس کے لیے ان کا ایک بنیادی جو ایک وجہ جو اس کی ہے وہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے جو لیڈرز ہیں ان کی قدر کی ہے۔ وہ لیڈرز جنہوں نے چائنیز ڈیولپمنٹ میں رول پلے کیا، چاہے وہ اینشینٹ لیڈرز ہیں یا ماڈرن لیڈرز ہیں، اینشینٹ ہسٹری ہے یا ماڈرن ہسٹری ہے، انہوں نے ان کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے، اور ایون موت کے بعد بھی ان کی جو چیزیں باقی رہ گئی ہیں ان کو نہ صرف پریزرو کیا بلکہ ابھی تک اسے ایک تقدس کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اور یہ دریافت ہوا ہے 1974 میں جب وہ وہاں کے جو فارمر ہے، کسان ہے، کو کھدائی کر رہے تھے ایک ویل
وہ کھدائی کر رہے تھے کنواں اور ان کو ملا اور انہوں نے پھر جا کے لوگوں کو بتایا تو انہوں نے سب یونیسکو نے بھی اس کو وہ پریزرو کیا ہوا ہے. اور ایک خاص بات اس کی کہ جو پریزیڈنٹ شی ہے یہ ان کا جو ہے نیٹو ٹاؤن ہے شیون جو ہے اور یہ انہوں نے دعوت دی کہ آپ جا کر یہ ضرور جو ہے وزٹ کریں. مثلا وہاں پہ چائنیز اگر ان کی ہسٹری بھی بڑی عظیم قسم کی ہسٹری ہے. مثلا یان ڈائنیسٹی انہوں نے ہزاروں سال حکومت کی اور اس کے جو مختلف ایمپررز رہے انہوں نے چائنا کی ڈیولپمنٹ کے لیے بڑا کام کیا. اور یہ جو گریٹ وال آف چائنا جو ہے مثلا اتنے یہ جو 7 ونڈرز آف دا ورلڈ اس میں شامل ہے. اس کے بعد 22 وہ جو ابھی رہ گیا ہے تو 22,000 کلومیٹر ابھی جو رہ گیا اور اس کو بھی انہوں نے پریزرو کیا. مثلا جو بھی بندہ بیجنگ جاتا ہے, عرفان صاحب بھی گئے وہاں پہ, آبیسر گئے, وہاں پہ جو بھی بندہ جاتا ہے وہ اسے وہاں لے کے جاتے ہیں اور پھر وہ جو ان کا ایک ہیریٹیج ہے وہ اسے دکھاتے ہیں فخریہ طریقے سے دکھاتے ہیں. جو چیئرمین ماؤ ہے ان کی باڈی کو جس طرح پریزرو کیا گیا ہے چاہے بیجنگ شہر میں, جب ایسا لگتا ہے کہ ابھی سویا ہے. بالکل ابھی سوئے. اور وہاں پہ جو فورن ڈیلیگیٹس آتے ہیں ان کو لے کے جاتے ہیں. تو یہ ان کی عظمت ہے کہ وہ اپنے جو لیڈرز ہیں, عظیم لیڈرز ہیں, ان کو وہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. عطا الرحمن صاحب بالکل ہمارے پاس ٹائم کم ہے, ہم تھوڑا سا جو بجٹ آ رہا ہے اس پہ تھوڑی سی بات کی جو میں نے چودھری نعیم کریم جو ہے ان سے بھی بات کی. 12 تاریخ کو وہ اعلان ہو گیا ہے, 12 تاریخ کو بجٹ پیش کیا جائے گا اور یہ پورا مہینہ چلے گا اور پھر اس مہینے کے آخر میں وہ اس کو وہ منظور کر دیں گے. فیڈرل انڈائریکٹ ٹیکس پہ زیادہ ان کا انحصار ہے. یہ کوشش بھی ہے گورنمنٹ کی کہ ایگریکلچر پر ٹیکس لگایا جائے بڑے بڑوں کو. ریئل اسٹیٹ ہے اس کی کنٹریبیوشن جو میں ابھی آپ بھی بتا رہے تھے کہ اس کی وہ ریئل اسٹیٹ پر وہ ہے. پھر تاجر دوست اسکیم گورنمنٹ نے کیا. کیسے دیکھتے ہیں اس ایفرٹس کو؟ بالکل پاکستان میں جو ایک بنیادی ایشو ہے اتنی, یعنی اگر اکانومی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں 35 لاکھ یہ جو تاجر دوست اسکیم میں جو آئیں گے ٹارگیٹ ہے گورنمنٹ کی کہ 35 لاکھ. یہ تو ڈیٹ سروسنگ کا وہ اپنی جگہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے. دوسرا ہمارا جو ٹیکس نیٹ ورک ہے یہ بڑا لمیٹڈ ہے. صرف چند سیگمنٹ جو ہے سوسائٹی کے سیلریڈ کلاس وہ چونکہ ان کی تنخواہ آتی ہے گورنمنٹ کے ذریعے تو لہٰذا ان کے تو ٹیکس یا انڈائریکٹ ٹیکس کے پروڈکٹ آپ خریدتے ہیں. لیکن جو جن کی جو تنخواہ نہیں لیتے گورنمنٹ سیکٹر سے وہ بس اگر ہم ایگریکلچر سیکٹر کے حوالے سے بات کر لیں, ہمارے ملک میں اتنے بڑے لینڈ لارڈز ہیں, ہم کسانوں کی بات نہیں کرتے. 1,000 ایکڑ کتنا ٹیکس دیتے ہیں. انڈسٹریلسٹ کی بات کر لیں کتنا ٹیکس دیتے ہیں, بالکل نومینل قسم کا. تو ضرورت اس چیز کی کہ ٹیکس نیٹ ورک جو ہے اس کو ایکسپینڈ کیا جائے. اور جب تک ٹیکس جو ہمارا نیٹ ورک ہے یہ ایکسپینڈ نہیں ہوگا ہمارے اکنامک ایشوز آسانی سے حل نہیں ہو سکتے. تو بجٹ میں اس دفعہ یہی بات کی جا رہی ہے جو فوکس کہ گورنمنٹ کا ہوگا اکانومک جو کہ آج کے حالات میں ایک بیسٹ بجٹ پیش کریں ان کے اس میں کہ جس میں لوگوں پر عام غریب آدمی اس کے افیکٹ نہ ہو. بالکل. مثلا جب یہ ٹیکس نیٹ ورک کو بڑھائیں گے جو بڑے جو انڈسٹریلسٹ ہیں, بڑے لینڈ لارڈز ہیں, ایگریکلچرسٹ ہیں, جب ان پہ ٹیکس بڑھے گا تو غریب آدمی کو پھر اسے ریلیف ملے گا. ہمارے یہاں مثلا افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے میں کسی ایک گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا لیکن جو غریب ہے اس پہ زیادہ برڈن پڑتا ہے اور جو پریویلیجڈ کلاس ہے وہ اس پہ یعنی بوجھ تو ہم کیا کہیں ان کو تو ریلیف مل رہا ہے. تو گورنمنٹ کی یہ فوکس اور جس طرح وہ غریب کو ریلیف دیں. عرفان سعید صاحب بالکل ٹائم ہمارے پاس کم ہے, گورنمنٹ کے اس ایفرٹ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جیسے 35 لاکھ تقریباً انہوں نے کیا جو ریٹیلرز ہیں اور بمشکل جو ہے وہ کوئی بہت کم کوئی ان کا وہ ہے ٹیکس, کوئی 3 لاکھ جو لوگ ہیں فائلر اس میں ہیں, 32 لاکھ ویسے ہی جو ہے وہ ہے. کنٹریبیوشن ان کا جو ہے جی ڈی پی میں تو ہے لیکن بہت کم ہی ٹیکس, کوئی 4% وہ دیتے ہیں ٹیکس. گورنمنٹ کے اس ایفرٹ کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ایف بی آر کو بھی ریفارم کر رہے ہیں اور ان کو بھی شامل کر رہے ہیں؟ بالکل شاہ صاحب, جس طرح عطا الرحمن صاحب نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اس وقت غریب آدمی کا سوچنا پڑے گا. جتنا بوجھ آپ کا ٹیکس نیٹ ورک کو جس طرح بڑھانے کی ضرورت ہے, جس طرح میں پوچھ رہا ہوں نا کہ یہ تاجر دوست جو موومنٹ ہے میں کہتا ہوں یہ بہت اچھی ہے, اس پہ سب کو آنا چاہیے, ہمارے تاجر برادری کو بھی حصہ لینا چاہیے اور بڑھ چڑھ کر ملک کی تعمیر و ترقی میں سب کو بڑھ کر حصہ لینا چاہیے. اس وقت میں سمجھ رہا ہوں جو نیٹ ورک بڑھانے کی ضرورت ہے ایف پی آر کی, اور اس کا اسٹیمیٹ تاجر اگر یہ چل گیا 400 سے 500 بہت بڑا. اور آپ کا جو جتنا ہم پر یہ اس وقت جو بوجھ ہے, قرضوں کا بوجھ ہے, جس کی وجہ سے عام آدمی پر بھی اس وقت اس کے اثرات پڑتے ہیں. IMF کا الگ سے ہم پر پریشر ہوتا ہے دوسرے پر. تو جب ہم اپنا نیٹ ورک بڑھائیں گے, ٹیکس
पे करेंगे, और खास तौर पे बड़े बड़े जो इस तरह इन्होंने बात की, हमारे जो लैंड लॉर्ड है, दूसरे सनतकार हैं या बड़े ताजिर हैं, जब तक वो इस नेट में शामिल होंगे मुश्किलात हल नहीं होंगी। जी, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया था। रहमान साहब आपका बहुत शुक्रिया, इरफान सईद साहब आपका शुक्रिया, डॉक्टर फजलुर रहमान साहब थे वो हमारे साथ थे, उनका शुक्रिया, आपके चौधरी नईम करीम साहब हमारे साथ थे, उनका शुक्रिया। नाज़रीन, हमने कोशिश की तमाम पहलुओं पे बात करने की जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर चाइना का दौरा कर रहे हैं, और लास्ट लेग है उनका, वो भी कल वो भी वापस आ जाएंगे, लेकिन बहुत सी चीजें वो लेके आ रहे हैं। अगर उन पे अमल दरामद होता है, 32 आपके जो एग्रीमेंट और एमयू साइन हुए हैं, अगर इन पे अमल होता है, ये अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप हुई है, तो कितना हम उससे फायदा ले सकते हैं, खासकर में कि एक आम आदमी भी उससे फायदा उठा सकता है। अल्लाह करे इसके समरात बहुत जल्द आने शुरू हैं। शहर जुल्फकार को अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।